کہ دیکھیں اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے. مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں کی. عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی. جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے تو وہ سمجھتے جی پاکستانیوں کو تو یہ بیماری لگتی نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جی یہ تو وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو. تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی احتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ یہ اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو ہم اپنے بوڑھوں کو, اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے. جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے, کیونکہ دیکھیں انہوں نے سنا ہوگا جی 6-7 لوگوں کو وہ کچھ نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ, پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے. ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن ہم ایک سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں گے جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہاٹ سپاٹس کو ٹریس کریں گے. میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کے اوپر بات کریں, اور ان ایریاز کو بند کریں گے. ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی, کیونکہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی. اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوا ہے کہ بتائیں ٹائیگر فورس کا, کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیئرز لینے پڑیں اور زیادہ اپنی فورس بنانی پڑے, کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیئرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس یعنی SOPs کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگاہ کریں گے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ایکشن لے گی. لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے. ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے مل کے ہم بھی سختی کریں, آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ SOPs کے اوپر ہم اب پوری طرح ایک ایڈمنسٹریشن اور ہمارے والنٹیئرز سب مل کے پورا زور لگائیں گے. جو سب سے پہلی چیز SOPs کی ہے وہ یہ ہے ماسک. ساری جگہ اب سے کہیں پبلک پلیس میں ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا. یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی حکم ہوگا, ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے ان کو بھی وہ رپورٹ کریں گے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب ٹائیگر فورس کو کیسے ایکٹیویٹ کریں گے. وہ ہاشم بھی اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر عمر ڈار بھی کریں گے. اور پھر یہ بھی ضروری ہے, اور میں آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ادھر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سیناریو ہے کہ جہاں اگر مثلا ہمیں پتہ چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے اور ہم ایک ایریا بند کریں گے تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی. اگر فیکٹری نہیں کام کر رہی اس کو فیکٹری کو بند کریں گے, وہ نقصان ہوگا, وہ بیچارے مزدور بے روزگار ہو جائیں گے. کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر اگر لوگ اپنی طرف احتیاط نہیں کریں گے وہ کنسٹرکشن سائٹ بند ہو جائے گی. اس لیے آپ سب کے اوپر کہ اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے بیچارے غریب لوگوں کے لیے, کیونکہ اصل تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے. انہوں نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا, 34% ان کے لوگ آج وہ مشکلوں پہ ہیں, وہ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے. بھوک وہاں ایسی پھیل گئی ہے کہ ان کے لیے آگے ہندوستان گورنمنٹ کے لیے چیلنج بن چکا ہے. تو ہم نے اگر اس پہ مشکل راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی طرح پورا لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا اور بچاتے رہے اپنی فیسلٹیز کو, اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف قسم کا اب سٹیپس لینے پڑیں گے. آخر میں ختم کرنے سے پہلے کہ عثمان ڈار جنہوں نے یہ پوری ٹائیگر فورس کو اوورسی کر رہے ہیں, جس طرح ہاشم نے کہا, اس کا بہت بڑا رول ہے. اس وقت ہمارا جو رضاکار جو ٹائیگرز ہیں ان کا بہت بڑا رول آگے آنے والا ہے, اور آنے اس لیے والا ہے کہ بدقسمتی سے جس طرح ہم نے بے احتیاطی کی تو اس کا یہ بڑھے گی, اور ہم پوری اس کی پروجیکشنز کر رہے ہیں کہ یہ کب تک, اگلے مہینے تک, ہم سمجھتے ہیں جولائی کے مہینے میں ہمیں کافی مسئلے مسائل آئیں گے, اور اس لیے ان کو ہم پورا استعمال کریں گے. اب جس طرح ہاشم نے کہا وہ جائیں گے, جا کے ہر ایریاز میں وہ رپورٹس دیں گے. اب موبائل فون کی وجہ سے ہمارے پاس پورا ڈیٹا آتا جائے گا, انفارمیشن آتی جائے گی, اور اس کے اوپر ہم پھر پورا ایکٹ کریں گے.
میں کتنا حالات بگڑتے ہیں، میری آخری بات ہے کہ کتنے حالات بگڑتے ہیں، اس پہ آپ کے اوپر، عوام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جتنا آپ احتیاط کریں گے اتنا ہمارے جو حالات ہیں وہ قابو کے اندر رہیں گے۔ جتنی بے احتیاطی ہوگی، اور جو مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے ہم لاک ڈاؤن جب ہٹا رہے تھے، میں نے کہا لوگوں کو کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وبا ختم ہو گئی ہے، ہم مجبوری میں ہٹا رہے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے حالات بہت برے تھے۔ تو لگا ایسے جیسے ہی ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ اس بے احتیاطی کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ نمبر کیسز ہو چکے ہیں، لیکن اب بہت ضروری ہے کہ ہم اب سب احتیاط کریں۔ اور میں اس لیے عثمان ڈار آپ کو آخر میں آپ ذرا بتائیں کہ ٹائیگر فورس کا سٹیٹس کیا ہے۔ بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ 10 لاکھ میں سے ابھی تک 2.25 لاکھ ٹائیگر فورس جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آلریڈی ٹائیگر فورس کا ایک کامیاب تجربہ SOPs کی امپلیمنٹیشن میں ہم مساجد میں کر چکے ہیں۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے مساجد بند نہیں کی، رمضان میں، تراویحوں میں، جمعے کی نماز میں الحمدللہ کوئی کرونا مساجد سے نہیں پھیلا تھا، اور اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ماہ رمضان میں بڑا زبردست SOPs پہ ٹائیگر فورس نے کام کیا۔ اور اب جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کے لیے ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ SOPs کی امپلیمنٹیشن ہے، ماسک کی اویئرنیس ہے۔ نو ماسک نو سروس پہ آلریڈی ٹائیگر فورس نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس ڈیسیژن میکنگ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جس ایپ کا بات کی ہے ہاشم صاحب نے، وہ بنیادی طور پہ ایپ ٹائیگر فورس کے موبائل پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ انسٹال کر دیں گے۔ وہ پکچرز لے کے رائٹ اوے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو بھیجی جائیں گی، DC صاحبان کو، اور پھر جو بھی SOPs جو امپلیمنٹیشن میں فیلئر ہیں، چاہے وہ کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی مارکیٹس ہیں، پارکس ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم ایکشن لیں گے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں سارے اب خود صوبوں کو باقی صوبوں کو بھی دورے کروں گا، اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اب خود میں مانیٹر کروں اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے، ڈیٹیلز پوری مجھے آئیں گی، ٹائیگر فورس سے انفارمیشن، سارا انفارمیشن میرے آفس میں آئے گا۔ ادھر سے ہم باقاعدہ دیکھیں گے کہ ہر صوبہ اس کے اندر کون کون سی کمپلائنس ہو رہی ہیں، کون سے علاقے ہیں، مثلا انڈسٹری میں کتنا ہو رہا ہے، کھانے پینے کی جگہوں پہ کتنا ہو رہا ہے، یعنی ہر جگہ کے اوپر کمپلائنس دیکھوں گا میں صوبوں کے، اور ادھر سے مانیٹر کریں گے، اور وہاں پھر ہم صوبائی حکومتوں کو پورا آگاہ کریں گے، بتائیں گے، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ سب کو ایک چیز سمجھنا ہے، ایک تو سارے SOPs ہیں، جو ایک چیز جس سے اب ثابت ہو گیا کہ 50% سلو ہو سکتی ہے، کم اس کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے اس وبا کی، وہ ہے یہ ماسک۔ اور یہ ساری دنیا میں، کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ دنیا بھی ڈسکور کر رہی ہے، 3 مہینے پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا، تو اب آہستہ آہستہ جو ڈیٹا آ رہا ہے سامنے، اس میں یہ سب سے بڑی چیز آئی ہے کہ اگر لوگ ماسک پہنیں تو اس سے اس کا پھیلاؤ 50% کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو میں سب سے پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ ساروں نے اب ماسک پہننا ہے، باہر نکلے گھر سے ماسک پہنیں۔ اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرہ آپ کے بزرگوں، ہمارے بوڑھوں کو ہے، اور اس کے بعد جو لوگ بیمار ہیں، جس طرح ڈائبٹیز کی طرح یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ان کو خطرہ ہے، ان کو ہم نے بچانا ہے۔ باقی لوگوں کو تو خطرہ نہیں ہے، اس لیے لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہم ان لوگوں کی جانوں خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اپنے ہاسپٹلس کے اندر جب پریشر پڑتا ہے تو ہمارے ہیلتھ ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے نرسز، ان پہ پریشر پڑتا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم عمران خان لاہور میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن پر ان کا شروع سے نقطہ نظر یہی رہا تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہمیں جانا ہے۔ لاک ڈاؤن ان ممالک میں تو کامیاب ہو سکتا ہے جو امیر ممالک ہیں یا جن کی آبادی کم ہے۔ اس صورتحال میں انہوں نے نیوزی لینڈ کی بھی مثال دی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ہمیں SOPs پر سب سے سختی سے عمل درآمد کرنا ہے، اور اس میں سب سے پہلے اور جس بات کو یقینی بنانا ہے وہ ہے ماسک کا استعمال۔
ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لائیو شو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں.